پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ بڑائی کرنے والا، اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب بڑائی کرنے والا، اترانے والے کون سے لوگ ہیں؟ ان کی پہچان کروائیے، الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، مال کو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو خرچ نہیں کرتے، خود بھی خرچ نہیں کرتے، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی الٹا بخل سکھاتے ہیں کہ تم بھی بخل کرو، مال کو صحیح جگہ پر، ضرورت پر خرچ نہ کرو۔ یہ مال اللہ نے ہمیں دیا ہے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، اس کو رکھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے نہیں دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ جو چیزیں میں نے اسے دی ہیں ان کو صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ صحیح مصرف پر اسے خرچ کرتا ہے نہیں کرتا؟ مال کمانا اور کما کر اسے صحیح جگہ پر خرچ کرنا، یہ اصل چیز ہے، اسی سے انسان کو واپس فائدہ ہوتا ہے۔ مال رکھنے سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، مال کو تو خرچ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، ساری ضرورتوں پر آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مال اس کو فائدہ دیتا ہے، اور اگر مال نہ خرچ کرے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اس اعتبار سے، تو مال کو خرچ کرنے کی پوری پالیسی بنانا کہ پوری ملکی اور قومی سطح پر مال کیسے خرچ ہوگا، کہاں کہاں خرچ ہوگا، کتنا خرچ ہوگا، اور صحیح مصرف پر خرچ ہوگا، یہ بھی ایک مستقل عمل ہے۔ لہٰذا خود بھی مال خرچ نہیں کرتے اور خرچ کرنے والوں کو بخل سکھاتے، یہ بھی غلط طریقہ کار ہے۔ تو یہ تکبر میں ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو خود بھی مال خرچ نہیں کرتے، دوسروں کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتے۔ جس طرح صحابہ کرام مال خرچ کرتے تھے تو منافقین ان پر اعتراض کرتے تھے، دیکھو جی یہ لوگ کیسے مال خرچ کرتے ہیں، یہ تو بڑے بیوقوف ہیں۔ ان کو کہتے تھے یہ بیوقوف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال خرچ کرنے کا کہتے ہیں، یہ فوراً مال لے آتے ہیں، یہ تو بیوقوف ہے۔ نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں کہ جو اپنی جان، مال، اپنا وطن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں؟ اور دوسرا فرمایا وہ لوگ بھی فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، اترانے والے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو علم دیا، سچا علم، حق علم، اب تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کا تعارف موجود تھا، اس کو بڑے بڑے یہود کے علماء پیسوں کی وجہ سے چھپاتے تھے کہ ہمیں پیسے مل رہے ہیں اپنی قوم سے، اور اگر ہم نے ان کو بتایا اسلام سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، پھر ہمیں تو چھوڑ دیں گے، ہمیں تو مال بھی نہیں دیں گے، اس لیے وہ اس کو چھپاتے تھے۔ جو اللہ نے ان کو اپنا فضل دیا، علم دیا، تو اللہ کے دیے ہوئے علم کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو چھپانا، اسے خرچ نہ کرنا، اسے واضح نہ کرنا، ظاہر نہ کرنا، یہ بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب یہود پر کیوں تباہی آئی؟ اس حق کو چھپانے کی وجہ سے۔ وہ مال بھی ان کے پاس نہ رہا، وہ مکان اور جائیدادیں بھی ان کے پاس نہ رہیں، اور ان سے ان کو نکلنا پڑا، اس لیے یہ سزا لگی ان پر۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ایسے کافروں، خود پسند، تکبر کرنے والے، دوسروں کو ذلیل سمجھنے والے، مال اور علم کو بخل میں رکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں یہ قول اور عمل دونوں سے بخل کرتے ہیں۔ ایک ہے مال کا بخل اور ایک ہے قول کا بخل، کہ دوسروں کو بھی ایسا ماحول دیں کہ وہ بھی خرچ نہ کریں۔ فرمایا ان کے لیے عذاب مہین ہے اور ذلت کا عذاب۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ کچھ وہ بھی ہیں، مال تو خرچ کرتے ہیں، مقاصد ان کے غلط ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے، اللہ کے لیے نہیں مال خرچ کرتے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلا جو مقدمہ لایا جائے گا، 3 بڑے لوگوں کا مقدمہ ہوگا، ایک بڑے سخی کا، ایک بڑے غازی اور مجاہد کا، اور ایک بڑے عالم قاری کا۔ تینوں کو اللہ بلائے گا تم نے کیا کیا؟ ایک کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان تیرے لیے لگا دی، شہید۔ اللہ فرمائیں کہ کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دنیا میں دکھاوے کے لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، وہ کہا جا چکا،
فرمایا اس کو کھینچو پکڑ کے الٹے منہ جہنم میں ڈال دو۔ پھر اس مالدار کو بلایا جائے گا، بتا تجھے میں نے مال دیا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نام پر غریبوں پر خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں کہ کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا لوگ تجھے سخی کہیں کہ تو مال بڑا خرچ کرنے والا ہے، تو کہا جا چکا دنیا میں، تیری شہرت ہم نے کرا دی دنیا میں، تجھے لوگوں نے کہا تیری تعریفیں کی، اب ہم سے لینے کے لیے کیا آیا؟ ہم نے تو تجھے مال دیا تھا، تو ہمارے نام پر خرچ کرے گا، اور تو نے اپنا نام کمانے کی کوشش کی اس کی، تو اب وہ تو ہو چکا۔ اب اللہ فرمائیں گے اس کو بھی پاؤں سے گھسیٹو، الٹے منہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر اس عالم کو بلایا جائے گا، قاری کو بلایا جائے گا، تجھے میں نے علم دیا تھا، تو نے اس علم کا کیا استعمال کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نام پر میں نے زندگی وقف کی، پڑھتا پڑھاتا رہا، اور اس لیے تیرا دین زندہ ہو۔ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، تو نے کہا تھا کہ تجھے لوگ بڑا عالم بڑا قاری کہے، تیری شہرت ہو ریاکاری کے لیے۔ فرمایا وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اس کو بھی پاؤں سے گھسیٹ کر پکڑ کر جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ تو اب یہ لوگ جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ کے لیے پر ایمان لا کر اور آخرت کے دن کا یقین رکھ کر مال خرچ نہیں کرتے، تو فرمایا ان کے لیے بھی سزا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے، شیطان کو ساتھی بنا لیا، مال خرچ کیا لیکن مال دکھلاوے کے لیے خرچ کیا۔ مَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جہاں شیطان کہتا ہے وہاں مال خرچ کرتے، جہاں شیطان کی رائے آتی ہے وہاں مال خرچ کرتے۔ فرمایا وہ مال وہاں خرچ کرتا ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں، شیطان کے کہنے پر، تو فرمایا وہ تو برا ساتھی ہے، اس کی بات مانو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا، وہ تمہیں جہنم تک پہنچائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بندو افسوس ہے تم پر، ماذا علیہم، کیا نقصان تھا ان کا، ان بندوں کا کیا جاتا تھا اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صحیح طریقہ کار کے مطابق مال خرچ کرتے، تو ان کا مال امت کے لیے دین کے لیے کتنا نفع مند بنتا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا مال دین کے لیے کتنا نفع مند بنا کہ سارے دین کی ترقی اور احیاء کے لیے ان کا مال خرچ ہوا۔ اب انہوں نے اپنا ڈھیروں مال اس پر خرچ کر ڈالا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ لاکھوں روپے انہوں نے دین پر اور قوموں پر خرچ کر ڈالے، ایک ایک بچے پر۔ ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا بڑا ذہین، تیسرے دن کے بعد آیا اور میں کدھر جا رہے؟ انہوں نے کہا باپ کہتا ہے ابو حنیفہ کے تو کاروبار چل رہے ہیں، تو دین پڑھ کر کیا کرے گا؟ تو گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ تو اپنا مسئلہ حل کرے گا؟ فرمایا تو ہماری درسگاہ میں آیا کر، اور اس کو پیسے دے دیے ایک تھیلی، فرمایا اس کو اپنے گھر کی ضرورتوں پر خرچ کرو، اپنے گھر کی ضرورتوں پر خرچ کرو، اور جب ختم ہو جائیں پھر اور لے جانا۔ ان کو کئی سال تک، بچے سے وہ بڑے ہو گئے، اور ان کا کئی سالوں کا خرچہ گھر کا چلاتے رہے کہ ایک بچہ پڑھنے والا صحیح پڑھ جائے، اس پر مال خرچ کرتے رہے۔ تو اب یہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے امام ابو، ایک آدمی آیا بڑے برے حال میں، اور برے حال میں تھا، کپڑے پھٹے ہوئے اور اس حال میں، فرمایا سارے چلے گئے، ان کو فرمایا تھوڑی دیر بیٹھنا، اس کو بٹھایا۔ جب لوگ چلے گئے تو اپنے پاس سے پیسے نکالے، یہ جا کر اپنے اوپر خرچ کرو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ وہ کہنے لگا امام صاحب کو کہ حضرت اللہ کا دیا ہوا تو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے تو یہ حال تو نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ پھر ایسا حال تو بنا کہ دوسرا تجھے غریب اور فقیر سمجھ کر مال نہ دے کوئی، اس حال میں رہ کہ جس حال میں اللہ نے تجھے رکھا۔ تو جس کو اللہ نے کچھ دیا ہے وہ بالکل غریب اور فقیر کی طرح نہ رہے کہ دوسرے اس کو فقیر سمجھتے رہیں، ہاں وہ بھی مال خرچ کرتا رہے۔ اب یہ طریقہ کار یہ بھی ایک مستقل ہے۔ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو، اس کو کچھ دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ڈھیروں مال ہے، ریوڑ ہیں، بکریاں ہیں، فلاں فلاں چیزیں۔ تو فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے جب کچھ نعمت دی ہے تو اللہ چاہتا ہے میں اپنی نعمت کا اثر بھی تم پر دیکھوں، تو اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ بار بار خرچ کرتے رہو، اپنے گھر والوں پر کوئی خرچ نہ کرو،
ان کی ضرورت، لیکن ضرورت پر خرچ کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہو اتنا ضرور خرچ کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی نقصان ہے، اور ضرورت سے کم خرچ کرنا یہ بھی غلط بات ہے۔ فرمایا ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، ان بندوں کا کیا نقصان تھا، کیا ہوتا تھا ان کو اگر یہ سچے اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت کا دن کا یقین رکھتے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے تقاضوں پر، اس کی منشا اور مرضی پر جو دین نے متعین کر دی ان پر خرچ کرتے، تو ان کا کیا جاتا تھا، ان کو تو اجر ملتا، انعام ملتا، اور زیادہ ترقی ہوتی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ کو ان کے ایک ایک عمل کی خوب خبر ہے، اس لیے انسان وہ اللہ کی نگاہ میں ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتا، کوئی ہٹ بھی نہیں سکتا، چھپ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنا ذہن اور عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے، نظریہ درست ہو، عمل درست ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال۔ اب ہمارے ملک کا کیا حال ہے، ہر نعمت اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کا استعمال غلط، منصوبہ بندی کوئی بھی نہیں، ہر چیز ضائع ہو رہی ہے، لاکھوں کروڑوں قسم کی نعمتیں ہمارے ملک میں ضائع ہو رہی ہیں، اور دنیا کی قوموں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اپنا ملک سیدھا، وہ دنیا میں سارے ملک کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو جا کر اپنے ملک کو سیدھا کرو، صحیح کام کرو، کوئی منصوبہ بناؤ، کیوں بھیک مانگنے کے لیے آتے ہو؟ اب تو ساری دنیا کے حکمران جو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے، اور واقعتاً ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور کمی ہے تو ہماری غلط منصوبہ بندی، جس کے نتیجے میں آج پوری قوم کو بھیک مانگنے والا بنا دیا گیا۔ اس لیے قوم پر مال خرچ کرنا، صحیح منصوبوں پر مال خرچ کرنا، اگر زراعت پر صحیح طریقے پر منصوبہ بندی سے خرچ کیا جائے تو باہر سے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت؟ باہر ہمارا مال اتنا پیدا ہو، ملک کے اندر بھی سستا، اور پوری دنیا کو آپ چیزیں سپلائی کریں، لیکن زرعی منصوبہ بندی کریں گے تو کامیاب ہوگا۔ اب نہروں والی زمین، اب 5 قسم کے دریا یہاں موجود، 6 قسم کے دریا ہمارے ملک میں بہتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ ہم دنیا سے بھیک مانگتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے مال کماؤ، وسائل اللہ نے دیے ان کا صحیح منصوبہ بندی کرو، اور صحیح ضرورتوں پر اسے خرچ کرو۔ کون کون سے لوگ ہیں کہ ان پر صحیح مال خرچ کیا جائے، اور میں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بخل سے بچائے، اس تکبر سے بچائے، اس ذلت سے بچائے جس کی وجہ سے یہ مال دنیا میں کما کر دنیا میں بھی ذلیل ہو، کما کے، اور آخرت میں بھی پکڑو، ایک ایک روپے کی حساب تو دینا پڑے گا کہ مال کہاں سے کمایا۔ قیامت کے دن ہر آدمی کا کھاتہ کھلے گا اور اسے جواب دینا پڑے گا، عن مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، یہ مال کن کن راستوں سے کمایا اور کن کن جگہوں پر خرچ کیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی زندگی کا یہ اعلیٰ اصول جو قرآن بتاتا ہے، ہمیں تباہی اور بربادی سے بچانے کا، اللہ ہمیں اس پر عمل نصیب فرما دے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل کرنا، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنا فضل، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے برا عذاب، ذلت کا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھانے کو، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ قیامت کے دن پر۔ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی ہوا شیطان، فَسَاءَ قَرِينًا، وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ، اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اللہ کے دیے ہوئے میں سے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ کو خوب خبر ہے ان کی۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ۔